إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ یوسف رکوع نمبر 11 پڑھیں گے ہم، اور اس رکوع میں آج ہم پڑھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور ان کا سارا قبیلہ جو خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ اس رکوع میں اب پورا ہوگا، اس خواب کی تعبیر ہوگی، اور ان کا پورا خاندان، یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ سب آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملیں گے اور مصر میں مقیم ہو جائیں گے۔ اور پھر اس وقت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے، اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب جدا ہوا العیر قافلہ مصر سے جب نکلنے لگا۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ یعنی تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب پہنچے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس جو ہے جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، ہم تھوڑے پیسے لے کے آئے ہیں، غلہ ہمیں پورا دے دو، ہمیں جو ہے مسنا واہلنا الضر، ہمیں تکلیف پہنچی ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان پر ترس آیا تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا تم یوسف کو جانتے ہو؟ تو ان کی آپس میں پہچان ہو گئی، تو پتہ چل گیا کہ یوسف ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پھر تمہاری جو غلطی تھی میں نے تمہیں معاف کر دی، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اب تم جاؤ واپس اپنے ابا جان کے پاس اور انہیں بھی جا کر بتاؤ، اور سب آ جاؤ واپس۔ اور انہوں نے قمیص دی تھی، یوسف علیہ السلام نے قمیص دی تھی۔ اب جب قافلہ وہاں سے چلنے لگا تو ادھر یعقوب علیہ السلام نے کہا، قال ابوہم، ان کے باپ نے کہا، انی لاجد، کہ بے شک میں پا رہا ہوں، ریح یوسف، یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر یہ نہ ہو کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، انکا، بے شک تو، لفی ضلالک القدیم، یقیناً اپنی غلطی میں ہے، القدیم پرانی۔ فلما، پھر جیسے ہی، ان جاء البشیر، آیا خوشخبری دینے والا، القاہ، تو اس نے ڈال دی وہ قمیص، علی وجہہ ہی، اس کے چہرے پر، فرتدا، تو پھر ہو گیا وہ بصیرہ، دیکھنے والا۔ قالا، اس نے کہا، الم، کیا نہیں، اقل لکم، نہیں کہا تھا میں نے تم کو، انی اعلم، کہ بے شک میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، بخشش طلب کریں آپ ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کننا خاطئین، بے شک ہم ہی سب خطا کار تھے۔ قالا، تو کہا یعقوب علیہ السلام نے، سوف، ان قریب، استغفر لکم، میں بخشش طلب کروں گا، لکم، تمہارے لیے، ربی، اپنے رب سے، انہو، بے شک وہ، هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ فلما دخلوا، پھر جب وہ سب داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف پر، آوا الیہ، تو اس نے جگہ دی اپنے پاس، ابوی، اپنے ماں باپ کو، وقال، اور کہا، ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ، مصر میں، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمینین، تم سب امن والے ہو، ورفع، اور اونچا بٹھایا، ابوی، اپنے ماں باپ کو، علی العرش، تخت پر، وخروا، اور وہ سب گر پڑے، لہو، اس کے لیے، سجدہ کرتے ہوئے، وقال، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل، یہ تعبیر ہے، رؤیایا، میرے خواب کی، من قبل، جو پہلے میں نے دیکھا تھا، قد جعلها، یقیناً کر دیا اللہ نے اس خواب کو، ربی، میرے رب نے، حقا، سچا، وقد احسن بی، اور اس نے احسان کیا ہے، بی، میرے ساتھ، اذ اخرجنی، جب اس نے نکالا مجھے، من السجن، قید خانے سے، وجاء بکم، اور لایا ہے وہ تم کو، من البدوی، صحرا سے، من بعدی، اس کے بعد، ان نزغ الشیطان، کے اختلاف ڈال دیا تھا شیطان نے، بینی، میرے درمیان، وبین اخوتی، اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف، بہت باریکی سے تدبیر کرنے والا ہے، لما، اس کی، جو یشاء، وہ جو چاہتا ہے، انہو هو العلیم الحکیم، بے شک وہی خوب جاننے والا، نہایت حکمت والا ہے۔ ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، یقیناً تو نے دیا مجھے، من الملک، بادشاہی مصر کی،
وعلمتنی، اور تو نے سکھایا مجھے، من تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا کچھ علم تو نے مجھے عطا کیا ہے، فاطر السماوات، اے پیدا کرنے والے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، انت ولی، تو میرا ولی ہے، تو میرا دوست ہے، تو میرا کارساز ہے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں بھی، توفانی مسلمہ، اللہ ایسے کر تو مجھے فوت کر مسلمانے کی حالت میں، والحقنی، اور اللہ تو مجھے ملا دے، بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، ذالک، یہ جو واقعہ اللہ فرماتے ہیں، من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ، ہم وحی کر رہے ہیں اس واقعے کو، الیکا، آپ پر، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اس اجمعوا، جب انہوں نے اتفاق کر لیا تھا، امرہم، اپنے کام پر، وہم یمکرون، اور جب وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے خلاف، ان کو کنویں میں ڈالنے کی جب تدبیریں کر رہے تھے، آپ تو نہیں تھے اس وقت، آپ کو کیا پتا، یہ غیب کی خبریں ہم نے بتائیں، وما اکثر الناس، اور نہیں ہے اکثر لوگ، وَلَوْ حَرَسْتَ، حالانکہ اگرچہ آپ حرص کریں، بمؤمنین، ان سب کے ایمان لانے پر، وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور نہیں آپ مانگتے ان پر، علیہ، اس تبلیغ پر، من اجرن، کوئی اجرت، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، تو ابھی اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، ابھی میں نے بتایا جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی جب تیسری مرتبہ گئے تھے، ان کی آپس میں جو ہے پہچان بھی ہو گئی، یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈالا ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ مجھے اللہ نے مصر کی بادشاہی عطا کی اور تمہیں مجھے ملوا دیا، قد من اللہ علینا، اللہ کا احسان ہوا ہم پر، انہ من یتقی ویصبر، کہ جو بندہ ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ ایسے محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اور پھر ان سے بھی کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اور پھر انہوں نے باپ کے بارے میں بتایا، تو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی کہ جاؤ یہ قمیص لے کر جاؤ میرے ابا کی آپ آنکھوں پہ ڈالنا، تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، کہ رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ اب یہاں ایک اور سوال بھی ہے، پچھلے رکوع میں بھی میرے ذہن میں آیا، یعقوب علیہ السلام اتنے کیوں روتے تھے کہ رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی؟ آخر صبر ہے نا، کچھ لیمٹ ہے، اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا رو رہے ہیں، کہیں بے صبری تو نہیں ہے یہ؟ اصل بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اس لیے نہیں روتے تھے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، بلکہ وہ اس لیے روتے تھے کہ میرا بیٹا اب کس حال میں ہے، کس کی پرورش میں، وہ تو چھوٹے تھے نا، کس کی پرورش میں ہے، کس مجلس میں ہے، کیسے ماحول میں ہے، وہ کہیں اس کا عقیدہ خراب تو نہیں ہو گیا؟ اس لیے وہ اتنا زیادہ روتے تھے کہ میرے بیٹے کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے اور اس کی آخرت خراب نہ ہو جائے۔ دنیا کے لیے نہیں روتے تھے اتنا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے تو کیا ہے، جہاں بھی ہے اللہ کی نگرانی میں ہوگا نا۔ غم اس بات کا تھا کہ کہیں اس کی آخرت نہ خراب ہو جائے، کہیں کسی ایسی مجلس اور محفل میں، کسی ایسے ماحول میں نہ چلا جائے جہاں اس کا عقیدہ خراب ہو جائے اور اس کی آخرت خراب نہ ہو جائے، اس لیے زیادہ غم تھا۔ اصل غم بیٹی کی آخرت کا تھا۔ آج ہم بھی دیکھیں ہمیں اپنے اولاد کی کس چیز کی فکر ہوتی ہے، دنیا کی کتنی فکر کرتے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے، اور آخرت کی کتنی فکر کرتے ہیں، ان کی اچھی تربیت، اچھی تعلیم، ان کی سیرت اور کردار کو بنانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، ان کو نمازی بنانے کے لیے ہم کتنی کوشش اور محنت کرتے ہیں، کتنا ہم ان پر خرچ کرتے ہیں، ان کی آخرت سنوارنے کے لیے اور ان کی دنیا سنوارنے کے لیے ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر تھی کہ میرے بیٹے کی آخرت نہ خراب ہو جائے، اس کا عقیدہ نہ خراب ہو جائے، اس لیے رو رو کر آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ یہ کرتا لے جاؤ اور جا کر میرے بابا کی آنکھوں پہ ڈالنا تو بینائی واپس آ جائے گی۔ فلما فصلت العیر، اب جب قافلہ جدا ہوا مصر سے، ابھی مصر سے چلا ہے قافلہ، یہاں نہیں پہنچا، کنعان نہیں پہنچا، ابھی فلسطین نہیں آیا، اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو سنگھا دی۔ قال ابوہم، تو یعقوب علیہ السلام، ان کے باپ نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، یقیناً میں یوسف کی خوشبو کو پا رہا ہوں،
مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب بیٹے تو سارے ادھر تھے، اب پیچھے پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے جو ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور ان کو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر یہ بات نہ ہو کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو۔ فند فانون دال، اصل کہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے عقل کا ضائع ہو جانا، اور تفند کہتے ہیں عقل کے ضائع ہونے کی طرف نسبت کرنا کسی کی۔ فاندہ یفنود کا معنی ہوتا ہے عقل کا ضائع ہو جانا، اور تفندہ کا معنی ہوتا ہے باب تفعیل میں جب جائے نا تو معنی کچھ تبدیل ہو جاتے ہیں، کہ کسی کی طرف عقل کے زائل ہونے کی نسبت کرنا۔ جس طرح کافر یکفر کا معنی ہوتا ہے کفر کرنا، اور تکفیر ہوتا ہے کسی کو کافر کہنا۔ یہ بھی اسی طرح ہے کہ کسی کو بہکا ہوا کہنا، کہ اگر تم میری طرف بہکے ہوئے کی نسبت نہ کرو نا تو پھر میں تمہیں کہوں کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کہ جب یوسف چھوٹا ہوا کرتا تھا اور اسے میں اپنے ساتھ بٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگا کر اپنے منہ سے لگا کر چوما کرتا تھا اور اسے پیار کیا کرتا تھا، جو مجھے خوشبو اس وقت آتی تھی آج مجھے وہی خوشبو آ رہی ہے۔ اب وہی قمیص ہے نا، اب وہاں سے چلی ہے، اللہ نے خوشبو سنگا دی ہے، یہ اللہ کا ہی کمال ہے نا۔ ورنہ کچھ عرصہ پہلے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا اور یعقوب علیہ السلام رو رہے تھے، اس وقت تو خوشبو نہیں آئی، پتہ نہیں چلا۔ قالوا تل، اور پھر یہی قمیص لے کر آئے، ڈالی قمیص تو بنائی واپس لوٹ آئی۔ یہ قمیص کا کوئی کمال نہیں ہے، قمیص تو یہی تھی کہ جس قمیص نے پریشان کر دیا تھا یعقوب علیہ السلام کو۔ تکلیف کی ابتدا ہوئی تھی کہ جب قمیص کو لے کر آئے تھے بھائی، اور آ کر کہا گیا اس کو بھیڑیا کھا گیا اور قمیص پر خون لگایا ہوا تھا۔ قمیص کو جب کھولا دیکھا وہ صحیح سالم تھی، تو غم تو تب ہوا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، بھیڑیے نے نہیں کھایا، ان کی کوئی حرکت ہے۔ اسی قمیص کی وجہ سے غم میں اضافہ ہوا تھا، غم میں اضافہ بھی قمیص کی وجہ سے ہوا، اور غم مٹا بھی قمیص سے، ٹھیک ہے نا۔ تو قمیص کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں۔ قالوا تاللہ، اب بیٹے پوتے وہ کیا کہنے لگے؟ انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اپنی وہ پرانی غلطی پر ہیں۔ وہ شروع میں ہی جب آپ کو کہتے تھے کہ یوسف نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، مر کھپ گیا ہے، آپ کہتے تھے نہیں وہ تو زندہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں، ابھی آپ اسی غلطی پر ہیں کہ یوسف ہے کہیں نہ کہیں۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب آیا خوشخبری دینے والا، قافلے چلا کرتے تھے اور آگے ایک کسی گھوڑے پر یا تیز سواری پر ایک راستہ دیکھنے والا یا قافلے کے آنے کی خوشخبری دینے والا وہ ہوتا تھا۔ پیچھے اونٹوں پر ساز و سامان کی حفاظت کرتے ہوئے آہستہ آہستہ قافلہ آتا، تو ایک بندے کو آگے بھیج دیتے جس کے پاس کوئی سامان نہیں ہوتا، تیز سواری ہوتی ہے اس کے پاس، کہ جائے ایک تو راستہ دیکھے کہ کہیں کوئی خطرہ تو نہیں، پیچھے آگاہ کرے، اگر یا آگے جا کر خوشخبری دے کہ ہم پہنچ چکے ہیں اور ابھی آنے والے ہیں۔ تو جب وہ خوشخبری دینے والا آیا تو قمیص بھی اسی کے پاس تھی، القاہ، تو اس نے ڈال دی وہ قمیص علی وجہہ، اس کے چہرے پر، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی، فرتد بصیرہ، تو وہ ہو گیا دیکھنے والا۔ اس قمیص سے اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس کر دی، دیکھنے والے ہو گئے۔ اسی قمیص سے ہی پریشانی شروع ہوئی تھی اور اسی پر ہی آ کر ختم ہو گئی۔ قال الم اقل لکم، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو، انی اعلم، کہ اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں، جو میرے پاس خبریں آ چکی ہیں کہ میرا بیٹا زندہ ہے، جو مجھے خوشبو آ رہی تھی وہ تمہیں نہیں آ رہی تھی، جو چیزیں میں جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے اور وہ پورا ہونا ہے، میرے بیٹے نے نبی بننا ہے، وہ تم نہیں جانتے تھے۔ میں تمہیں کہتا تھا نا انی اعلم من اللہ، میں اللہ کی طرف سے جو جانتا ہوں، میرے پاس جو وحی کا علم ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ قالو، اب وہ بیٹے بھی آگے آ کر پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح مصر کا جو بادشاہ جس سے غلہ 2-3 مرتبہ ہم لے کے آئے ہیں وہی ہمارا بھائی ہے۔ اللہ نے کتنی عزتیں اور مقام دے دیے ہیں اور وہ ہمیں بلا رہے ہیں اب۔ قالو، تو اب سب بھائی وہ واقعہ بھی بتا دیا اور کہا یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے ابا جان بخشش طلب کریں آپ ہمارے لیے، آپ اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا، کتنا بڑا جرم کیا کہ اپنے بھائی کو ایک تو آپ سے جدا کیا، ایک جرم، دوسرا اس کو کنویں میں ڈال دیا، دوسرا جرم، اور بھائی کو آپ کی محبت سے جدا کیا، یہ بھی جرم ہے ہمارا۔
آپ ہم سے اللہ سے معافی مانگیں، ہم بھی معافی کے طلبگار ہیں، اور آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا ان قریب، سوفا جو ہے بالکل قریب کے لیے آتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر تک، ایک ہے بالکل ہی قریب، ان قریب۔ اور یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ تہجد کے وقت یعقوب علیہ السلام اٹھا کرتے تھے، تو اس لیے کہا کہ تہجد کے وقت میں آپ کے لیے دعا مانگوں گا، ان قریب میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا اور بخشش مانگوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک ہمارا رب بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، جتنا بھی بڑا کوئی گناہ گار آئے صدق کے دل سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر سارے جو ہے یعقوب علیہ السلام کی پوری فیملی، 11 بھائی، ان کی والدہ، اور پھر آگے ان کی اولاد، تقریباً مفسرین نے لکھا ہے کہ 60 سے کچھ اوپر تھے، 67 لوگ تھے، تو 67، تو اتنے بندے، ان کے پوتے پوتیاں، نواسے، یعقوب علیہ السلام کی بیٹیاں، ان کی اولاد، وہ سارے جو ہے تقریباً 67 ہو چکے تھے۔ تو وہ سب جو ہے وہ چل کر قافلہ نکلا کنعان سے، فلسطین سے، وہاں سے چل کر مصر گئے، اور مصر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اور وہاں پہ جا کے کیا ہوا، قال علی یوسف آوا الیہ، اب یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے تو انہوں نے جگہ دی اپنے ماں باپ کو، وقال، اور کہا، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ مصر میں۔ اب یہ ہے کہ مصر کے کوئی باہر آ کر دروازے پر استقبال کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام پہلے آئے اور وہاں پر ملاقات کی، اور پھر ان سے کہا کہ اب مصر شہر میں تم داخل ہو جاؤ، کیونکہ آ رہے تھے نا، تو استقبال کے لیے یوسف علیہ السلام اپنی پوری ٹیم لے کر دروازے پر آئے، تو ان کا استقبال کیا، اور پھر کہا کہ ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا تم سب امن والے ہو جاؤ گے۔ ورفع ابویہ، پھر اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو، علی العرش، تخت پر، وہ جو بھی اس طرح اس وقت کی کوئی جگہ ہوگی، جس طرح آج کوئی کانفرنس ہو تو بڑے لوگوں کے لیے اوپر سٹیج پر جگہ ہوتی ہے، سپیکر حضرات کے لیے اور پھر خصوصی مہمانوں کے لیے، تو یہ بھی خصوصی مہمان تھے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ اوپر سٹیج پر جگہ دی۔ وخروا، تو اس وقت وہ سب گر پڑے، لہو، اس کے لیے سجدہ، سجدہ کرتے، یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، ان کے والدین نے بھی اور بھائیوں نے بھی، سب گر پڑے۔ وقال، اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس وقت، ھذا تعویل، یہ تعبیر ہے رؤیایا، میرے خواب کی، من قبل، جو میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دیا ہے۔ خواب دیکھا تھا نا، شروع میں پہلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی ارا، کہ میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب 11 ستاروں سے مراد بھائی، سورج اور چاند سے مراد والدین، وہ سجدہ کر رہے تھے، اور یہ سجدہ جو تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، انہوں نے سجدہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کو، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ آخری شریعت، ہماری شریعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس سجدے کو بھی حرام کر دیا گیا، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ لائق نہیں کہ کوئی انسان کسی انسان کے سامنے یا کسی اور کے سامنے، کسی جن، کسی فرشتے کے سامنے سجدہ کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ سجدہ سر جھکانا ہے، صرف اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا کہ کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا جا سکتا تھا، آج یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کئی لوگ، دین سے دور لوگ، جاہل لوگ، کئی پیر، جاہل پیر، ایسے جب پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جعلی پیر تھا، پکڑے جانے سے پہلے تو وہ ٹھیک تھا نا، اپنے سامنے لوگوں کو سجدے کرا رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ، میں نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ بیٹھا ہے پیر صاحب ایسے فرعون بن کے، سر اٹھا کے اوپر، اور لوگ آ رہے ہیں، پیسے بھی اس کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں اور اس کے پاؤں میں سجدہ بھی کر رہے ہیں، اور ان سے کہا جائے کہ نہ کرو تو دلیل دیتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ بھائی وہ ان کی شریعت تھی، ان کی شریعت میں جائز تھا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اس وقت جائز تھا، تو یاد رکھیں ان کی شریعت میں یہ جائز تھا، اور یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، تعظیمی سجدہ تھا۔ وہ سجدہ تعظیمی بھی آج ہماری شریعت میں حرام ہے، کسی کے لیے نہیں کرنا، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ بیوی اس قدر اپنے خاوند کی جو ہے اس کو فرما برداری کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سجدہ کرے، سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے میرا خواب کو سچا کر دیا، وقد احسن بی، اور اس نے احسان کیا ہے میرے ساتھ، اذ اخرجنی من السجن، کہ اس نے مجھے قید خانوں سے نکال کر مصر کی حکمرانی عطا کی ہے، وجاء بکم، اور وہ رب لے آیا ہے تم کو من البدو، صحرا سے، صحرائی علاقے سے لے آیا، اور اس کی صحرائی زندگی سے لا کر مصر کے جو ہے متمدن علاقے میں، شہر میں، خوشحالی میں، جہاں پر سب کچھ ہے، ساری سہولتیں ہیں، وہاں پر تمہیں لے آیا ہے۔ من بعد، اس کے بعد کہ نزغ، یہ اختلاف ڈال دیا تھا۔ نزغ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں داخل ہونا، اس میں فتنہ ڈالنے کے لیے۔ ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ واعوذ بک رب ان یحضرون، اس سے پیچھے ہے النزع، کہ شیطان داخل ہو، ہم اس پناہ میں آتے ہیں اللہ کی کہ شیطان ہمارے درمیان داخل ہو اور وہ اختلاف ڈال دے۔ تو نزغ کہتے ہیں کہ کسی چیز میں داخل ہونا، اس میں اختلاف ڈالنے کے لیے، اور نزع یہاں پہ عین ہونا، نزع اس کا معنی ہوتا ہے کھینچ لینا، تو یہ غائن کے ساتھ نازغ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں داخل ہونا اختلاف ڈالنے کے لیے۔ کہ شیطان داخل ہو چکا تھا ہمارے بھائیوں کے درمیان، اس نے یہ اختلاف ڈالا تھا۔ اب یہاں بھی دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو بلیم نہیں کر رہے، یہاں ان کو رسوا نہیں کر رہے کہ یہ وہ بھائی انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، یوں کیا تھا، مجھے باندھا تھا، میں رو رہا تھا، اور کس طرح کہانیاں گھڑنے والے مولوی جس طرح سناتے ہیں، کوئی بھی بات نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، شیطان نے اختلافات ڈالے تھے، واقعتاً شیطان نہیں ڈالے تھے، اور اللہ نے ہمیں ملا دیا ہے۔ اللہ کا کس قدر احسان ہے ہم پر، بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے اختلاف ڈالا تھا، میرے رب نے کس قدر باریک پلاننگ کی ہے اور اللہ نے ہمیں ملا دیا ہے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف، بہت باریک بین تدبیر کرنے والا ہے، جو وہ چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، وہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اب دعا کی، کیا وہ خواب کی تعبیر بھی ہو چکی ہے، اور والدین بھی آ گئے ہیں، اور مصر کی حکمرانی بھی مل گئی ہے، اور سارے گھر والے، ان کو بھی ایک اچھی جگہ، اچھا مکان مل گیا ہے، اور بہت اچھی رہائش مل گئی، والدین بھی پاس آ گئے، دنیا کی حکومتیں بھی مل گئی، اور کیا چاہیے اب؟ اور کیا کہا، رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ یقیناً تو نے مجھے بادشاہی کا ایک حصہ عطا کیا ہے۔ اور یہ بادشاہی اس وقت کی سمجھے ایسی بادشاہی تھی کہ جس طرح آج کسی انسان کو امریکہ کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے، امریکہ کا صدر بنا دیا جائے کسی انسان کو، تو کس قدر وہ اونچے عہدے پر ہوگا۔ مصر کی اس وقت جو صورتحال تھی، جو اس کی حیثیت تھی دنیا پر، وہ ایک سپر پاور کی حیثیت سے تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت ادھر ادھر کوئی اور طاقتیں نہیں تھیں، سب سے بڑا متمدن علاقہ، سب سے بڑا کاروباری اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے جو سٹرونگ ملک تھا اس وقت، وہ مصر تھا۔ تو اس مصر کی بادشاہی اللہ رب العالمین نے عطا کی، ٹھیک ہے نا۔ اور آج پھر دیکھیں کسی مسلمان کو اگر امریکہ کا صدر بنا دیا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ پہلے تو بن ہی نہیں سکتے، کوئی ساری دنیا کے مسلمان کوشش کریں تو بہت مشکل، اگر کوئی بن ہی جائے تو پھر وہاں پہنچ کے وہ کیا کرے گا؟ کیا اس کو رب یاد آئے گا؟ وہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے موٹے عہدے پر بھی پہنچ جائے نا، پرائم منسٹر تو دور کی بات ہے، اور ادنا سے ملک کا کوئی پرائم منسٹر ہو، اس کو نماز، قرآن اور رب، وہ تو اپنی وہ کرسی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اور یوسف علیہ السلام کی حالت دیکھیں، موت کو یاد کر رہے ہیں اب کہ اللہ مجھے اور اب کچھ نہیں چاہیے، تو مجھے موت دے تو اچھی موت دینا۔ رب قد آتیتنی من الملک، ہے میرے رب تو نے مجھے بادشاہی کا ایک حصہ عطا کیا ہے، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور اللہ خوابوں کی تعبیر کا مجھے علم دیا ہے تو نے، فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو بنانے والے، اتنے بڑے عہدے پہ پہنچ کر رب کو یاد رکھنا اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھنا، یہ اصل ایمان کی نشانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ قید خانوں میں تو سب کو رب یاد آتا ہے نا، یوسف علیہ السلام نے قید خانوں میں بھی رب کو یاد کیا ہے، کنووں میں بھی رب کو یاد کیا ہے، اور آج مصر کی سلطنت اور بادشاہی اللہ نے عطا کر دی ہے،
والدین کو ملا دیا ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اب یہ نہیں کہ بھنگڑے ڈالے جا رہے ہوں، اب جو ہے وہ پارٹیاں کی جا رہی ہوں اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں کی جا رہی ہوں، دعوتیں ہو رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھی دعوت کرنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مخلوط مجلسیں اور ان دعوتوں میں رب کی نافرمانیاں اور گانے اور فلمیں اور رقص اور سرور کی مجلسیں، شراب، یہ چیزیں خوشی کے موقع پر آج کئی مسلمان کر رہے ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ساری چیزیں نہیں کی، اس وقت بھی رب کا شکر ادا کیا اور کیا کہا؟ فاطر السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، یہ مصر کی بادشاہی دینے والا تو ہے، مجھے کنووں سے، قید خانوں سے اور مصر کی عورتوں کے فریب سے نکال کر یہ مصر کی تخت شاہی دینے والا تو ہے۔ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنانے والا تو ہے، انت ولی، تو میرا کارساز ہے، یہ سارا جو پلان کیا ہے یہ تو نے کیا ہے، پھر دنیا میں بھی تو نے ہی میرے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی میرا کارساز تو ہے۔ توفنی، اللہ اب تو مجھے فوت کرنا، مسلمن، تو مسلمانی کی حالت میں فوت کرنا۔ اتنے بڑے عہدے پہ پہنچ کر موت کو یاد رکھنا، یہ اصل ایمان ہے۔ ٹھیک ہے نا، آج تو تھوڑی سی خوشی آ جائے تو موت کس کو یاد ہوتی ہے، اور اتنے بڑے عہدے کے پہ پہنچ جائے تو وہ تو دنیا کی تیاری کرے گا نا، موت تو یاد نہیں رہے گی۔ موت کسے یاد ہوتی ہے؟ موت کو کون یاد رکھتا ہے؟ ایک نا محدث سے کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ہمیں موت یاد نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا موت اس لیے یاد نہیں ہے آپ کو کیونکہ آپ نے اپنی دنیا کو بنا رکھا ہے اور اپنی آخرت کو خراب کر رکھا ہے، اپنی آخرت کے گھر کو خراب کر دیا ہے اور دنیا کے گھر کو آپ نے سنوارا ہوا ہے، اسی لیے آپ کو موت یاد نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے بنائے ہوئے کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور جو خراب کیا ہوا ہے وہاں جانا نہیں چاہتے۔ اور جو پہلے لوگ تھے، جو صحابہ کرام تھے، جو انبیاء تھے، جو اللہ کے نیک ولی تھے، انہوں نے اپنی آخرت کو بنا رکھا تھا اور اپنی دنیا کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی، تو اس لیے وہ اپنی بنائی ہوئی جگہ پر جانا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، ہم بھی دیکھیں کہ ہم نے اپنی آخرت کو سنوارا ہے، قبر کی کتنی تیاری کی ہے، آخرت کی کتنی تیاری کی ہے۔ جتنی تیاری کی ہوگی، جتنی جنت کے لیے کوشش کی ہوگی، جتنی محنت کی ہوگی، جتنا ہمارا ایمان ہوگا، اتنا ہی ہمارا دل کرے گا کہ پہنچے ہم وہاں۔ ٹھیک ہے نا، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دیں، اور یہ بہترین دعا ہے یوسف علیہ السلام کی، اس دعا کو یاد کریں اور پڑھتے رہا کریں۔ ٹھیک ہے نا، یہاں سے فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی میرے سارے معاملات کو درست کرنے والا تو ہے، تو کیا کر، توفنی مسلمہ، اللہ مجھے فوت کرنا تو فرما برداری کی حالت میں فوت کرنا، مجھے موت جب آئے تو میں تیرا فرما بردار ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نافرمانی کی حالت میں مجھے موت آ جائے، اللہ موت بھی مسلمانی کی حالت میں دینا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اتنے بڑے عہدے پر پہنچ کر بھی فکر کیا ہے، ان کے دل کا شوق کیا ہے کہ میرا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ بن جائے۔ آج جو بڑے عہدے پر پہنچ جائے اس کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ کس کے ساتھ وہ تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے؟ وہ تو یہ دیکھے گا نا میرے ساتھ میری برابری والا کون ہے، مجھ سے بڑے عہدے والا کون ہے، میرا تعلق تو اس سے بنے، دوسرے ملکوں کے ساتھ میرے تعلق بن جائیں، میرا عہدہ مزید بڑھ جائے، یا میرا ملک اور زیادہ ترقی کر جائے، دنیا میں اور زیادہ آگے بڑھ جاؤں۔ اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ نیک کیا ہوتا ہے، وہ خود بھی نیک ہو تو نیکوں کے بارے میں بھی سوچے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کیا سوچ رہے ہیں وہاں پہ جا کر؟ اتنے بڑے عہدے پر پہنچ کر بھی ان کو فکر عہدوں کی نہیں ہے، ان کو خوشی کس سے ہے کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دے دے، دنیا میں بھی میرے ساتھی جو ہوں وہ نیک ہوں، آخرت میں بھی جو میرے ساتھی ہوں تو مجھے ملانا، الحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ تو یہ اصل ایمان کی نشانی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیک لوگوں میں رکھے، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی لگائے، نیک لوگوں کے ساتھ رشتہ داری رکھے۔ ٹھیک ہے نا، یہاں پر وہ خواب جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا اس کی تعبیر ہو چکی ہے، اور یوسف علیہ السلام اپنی زندگی کا خلاصہ اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ، یہ سارے تیرے احسان ہیں مجھ پر، تو نے مجھے بادشاہی دی، کہاں سے نکال کر جو ہے کنووں سے نکال کر، قید خانوں سے نکال کر مجھے مصر کی تخت شاہی عطا کی ہے، اور میرے والدین کو جاءکم من البدو
وہ دیہات سے نکال کر، صحرائی علاقے سے نکال کر، غیر متمدن ایریے سے نکال کر مصر کے متمدن علاقے میں اور خوشحال علاقے میں آ کر ملوا دیا ہے، اور بھائی بھی ہیں، سارے رشتہ دار بھی اب آ چکے ہیں۔ اللہ اب تو کیا کرنا، تو مجھے موت دینا، تو فرما برداری کی حالت میں موت دینا۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے سنانے کے بعد اب آگے اگلا ایک رکوع رہ گیا ہے، اس میں جو باقی آیتیں رہ گئی ان میں اب اللہ رب العالمین اس واقعے پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ اب وہ تبصرہ کچھ ان آیتوں میں ہے اور کچھ اگلے رکوع میں ہم پڑھیں گے۔ تو کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ ہم غیب کی خبریں آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ سارا جو واقعہ ہے یہ سب غیب کی خبریں، آپ کو ان میں سے کسی کا بھی نہیں پتا تھا، یہ غیب میں تھا، ہم نے آپ کو بتایا۔ پر آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے عام الحزن میں نازل ہوئی تھی۔ عام الحزن وہ غم کا سال کہ جس سال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے پیارے، آپ کے ساتھ محبت کرنے والے، آپ کے سہارے وہ ٹوٹ چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، آپ کی غم خار بیوی، آپ کی ہمت بڑھانے والی، آپ کو حوصلہ دینے والی، وہ فوت ہو چکی تھیں، اور باہر آپ کی سپورٹ کرنے والا آپ کا چچا ابو طالب وہ بھی فوت ہو گیا تھا۔ باہر کے دشمنوں کو بھی اب مزید تکلیف دینے کے موقع مل گئے، اور گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پہ مرہم رکھنے والی، آپ کو دلاسا دینے والی آپ کی بیوی بھی فوت ہو چکی تھی۔ تو آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا کہ آپ کو کس قدر غم آئے تھے۔ تو ان غموں میں اللہ نے یہ سورت نازل کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اپنوں نے آپ کو غم دیے ہیں، تو یوسف کے بھی اپنوں نے ان کو غم دیے تھے۔ وہ غموں میں صبر کر کے کس قدر مقام پا گئے، تو آپ کو بھی اس سے بڑا مقام ملنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ہم نے ملوا دیا تھا، اور وہ آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گئے تھے، تو ایک وقت آئے گا کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو نکالا تھا، دور کیا تھا، کنویں میں ڈالا تھا، تو آپ کے اپنے بھی آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے تھے ان کے پاس، تو آپ کے بھی اپنے رشتہ دار مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر آپ کے پاس آئیں گے، اور آئے تھے، اور آپ نے بھی وہی آیت پڑھی تھی لا تثریب علیکم اليوم، ٹھیک ہے نا۔ یہ پورا اسی طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملات ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غم کے سال میں آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے پورا واقعہ بتایا، اور فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ تو نہیں تھے اس وقت، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ جمع ہو چکے تھے، اتفاق کر لیا تھا انہوں نے اپنے کام پر، وہم یمکرون، جب وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، پلان کر رہے تھے کہ ہم کیا کریں یوسف کے ساتھ، جب انہوں نے اکیلے بیٹھ کر یہ پلان کیا تھا، آپ تو نہیں تھے اس وقت، آپ کو کس نے بتایا؟ ہم نے بتایا۔ اب دیکھیں نا کس قدر واضح الفاظ ہیں، اللہ فرماتے آپ نہیں تھے، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ تو کئی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ عالم الغیب تھے، ٹھیک ہے نا۔ عقیدہ اپنا وہ بنائیں جو قرآن میں ہو، جو حدیث میں ہو۔ اپنی طرف سے ایسے قصے اور کہانیاں گھڑ کے اپنا عقیدہ بنائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں، میری بات نہیں ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم نے آپ کو بتایا، آپ نہیں تھے اس وقت جب وہ یہ تدبیریں کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، وما اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ آپ ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ حرص کریں کہ وہ سب ایمان لائیں، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے۔ اور آپ اس بات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرص تھا، آپ کی طمع تھی کہ یہ سارے لوگ مومن بن جائیں، لیکن اللہ فرماتے اکثر لوگ نہیں مانیں گے، اکثریت نہیں مانیں گے، تھوڑے ایمان والے ہوتے ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان سے اجرت تو نہیں مانگتے، مزدوری تو نہیں مانگتے۔ اور آپ کو شروع میں نے بتایا تھا، مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ فلسطین سے مصر کیسے آئے تھے، تو ہمیں بتاؤ، تو ان کے مطالبے پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صورت، یہ واقعہ پورا آ چکا ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے انکار ہی کرنا ہے، ایمان نہیں لانا، نہیں مانیں گے، یہ نہیں مانا۔ جنہوں نے ماننا تھا، جن کا دل جو پہلے مان چکے تھے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور جنہوں نے انکار کیا ہوا تھا انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، کفر میں اور زیادہ بڑھ گئے۔ آپ ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن، یہ واقعہ، مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ جو قصہ ہم نے سنایا ہے، یہ جو احسن القصص ہم نے نازل کیا ہے، اس میں تمام جہان والوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں۔ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اگر غور کریں
تو اس میں بہت سارے سبق مل جائیں گے. ہم نے پڑھا، دیکھا، غور کیا، کئی سبق ملے ہمیں. اگر دوبارہ ہم اب اس کو ختم کر کے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں اس کو، اور سبق ملیں گے ہمیں. دوبارہ اس پر غور و فکر کریں. یہ قرآن ہے ہی ایسا، یہ سمندر ہے، علم کا سمندر. جس طرح سمندر میں غوطہ لگانے والا سمندر میں جاتا ہے تو ہر دفعہ اس کو اور ہیرے اور جواہرات اور خزانے ملتے ہیں. ایک دفعہ تھک ہار کر غوطہ لگا کر آ جائے، پھر تھوڑا سستانے کے بعد پھر غوطہ لگائے تو اس کو وہ خالی نہیں آئے گا، پھر اور ہیرے اور جواہرات ملیں گے. اسی طرح ہم بار بار اس کو پڑھتے رہیں تو اور سبق ملتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. اللہ رب العالمین ہمیں ہر روز قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق دیں، اور جو سبق آئیں اللہ رب العالمین اس کے مطابق ہمیں اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں. آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.